بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پیڈیا ٹی وی کے پیارے بھائیوں، بہنوں اور پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کونی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے یہ قد 90 سے 95 فٹ لمبا ہوگا۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی، اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے۔ جسم سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ ایک ادنا جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حوریں زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگرالے بالوں والے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک نصیر الدین بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا، سرکاری خزانوں سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزرا اوقات کے لیے اس نے خوش نویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک امیر آدمی نصیر الدین بادشاہ سے ملنے آیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام پاک دکھایا۔ امیر آدمی اسے دیکھ کر خوش ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما لیجئے۔ امیر آدمی کی نکالی ہوئی غلطیاں دراصل غلطیاں نہیں تھیں، پھر بھی نصیر الدین نے بالکل برا نہیں مانا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ امیر آدمی کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے فرمایا،
مجھے معلوم تھا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی غلطی کا اقرار کر کے ان کے گرد حلقہ بنا لیا اور اب وہ حلقے مٹا دیے۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے درباری بہت متاثر ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی امیر آدمی کی دلجوئی کے لیے اتنا زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ کا اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اتباع میں تھا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ خوب اچھی طرح اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک جوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروکار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلایا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمطانعت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر ہے، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ نوجوان، یہ تو نہیں تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے ابھی اس لمحے سوچیں، کیا پتہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ جزاک اللہ۔